ایک اور سلام جو تم سوچتے ہو وہی تم بولتے ہو.
اور وہ سوچ آہستہ آہستہ تمہارے لفظ میں بدل جائے. اور جو ہے نا، یعنی انسان اس چیز کو کبھی نہیں بولتا، انسان اس چیز کو کبھی اپنی زبان پر نہیں لاتا جب تک کہ پہلے اسے سوچ نہ لے. اگر کسی چیز کو ہم نے 2-4 مرتبہ سوچ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن جلدی ہی وہ زبان پر لفظ بن کر آنے والی ہے، کیونکہ سوچ کی تکرار آہستہ آہستہ لفظ میں بدل جاتی ہے. اور مولانا نے فرمایا کہ پھر اپنے الفاظ کا خیال رکھو، کیونکہ وہ لفظ وہاں رک نہیں جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ لفظوں کی تکرار ایک دن تمہارے عمل میں بدل جاتی ہے. اب مولانا نے فرمایا کہ اپنے عمل کا خیال رکھو، کیونکہ آہستہ آہستہ ایک دن وہ عمل ہوتے ہوتے تمہاری عادت بن جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ تم اپنی عادت کا خیال رکھو، کیونکہ عادت کو دہراتے دہراتے ایک دن وہ تمہاری فطرت بن جاتی ہے. تو اب جو تمہاری فطرت ہے در حقیقت میں تم وہی ہو، اور تم اپنی فطرت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو. تمہارا کردار وہی ہے جو تمہاری فطرت ہے، تمہاری شخصیت وہی ہے جو تمہاری فطرت ہے. تم اپنی فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. تو یہ جو فطرت کا شجر ہے، فطرت کا یہ جو درخت ہے، جھاڑ ٹری کوئی درخت، یہ فطرت کا شجر ہے، اس کی شروعات اس ایک لمحے کی سوچ سے ہوتی ہے جو بیچ کا کام کرتی ہے. مولا نے فرمایا وہ سوچ بدل کر الفاظ میں، الفاظ بدل کر اعمال میں، اعمال بدل کر عادت میں، عادت بدل کر فطرت میں ڈل جاتی ہے. کہا اب اس فطرت سے اگر بچنا چاہتے ہو جو خدا کے نزدیک ناگوار ہے، تو وہ اب درخت بن جانے کے بعد تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مضبوط درخت کی صورت ہو گئی ہے. لہٰذا علی نے کہا کہ جس وقت وہ ایک لمحے کی سوچ تمہارے ذہن میں آتی ہے اسی وقت اسے ختم کر دو. جس ایک لمحے میں کوئی سوچ آتی ہے اسی وقت اس سوچ کو وہاں ختم کر دو، کیونکہ اگر تاخیر ہوگی تو پھر وہ شجر کی صورت لے لے گی جسے تمہاری فطرت سے نکالنا ممکن نہیں ہوگا. ہے نا توجہ؟ مولا کائنات نے پانی سے مثال لے کر انسان کو یہ بات کرتا. آپ کی خدمت میں اس قول سے اسی لیے آغاز کیا کیونکہ ایک عجیب مجسمہ چیز کا نام ہے پانی. انسان کی زندگی اس کے بغیر اس کا تصور ہے نہیں. اور کتنے فضائل پانی کے احادیث میں، آیات میں بیان ہوئے. قرآن نے فرمایا جعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو زندگی کی تلاش ہے تو وہ سب سے پہلے اس زمین پر پانی تلاش کرتا ہے. اگر وہاں پانی موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں زندگی موجود ہے. قرآن نے فرمایا کہ پانی جو استعمال کرنا اگر کسی دن وہ غائب ہو جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کر سکتا ہے. احادیث میں سید سجاد نے اس کی صفت بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجیسا. صاحب حمد ہے پروردگار جس نے پانی کو طاہر بنایا اور اسے نجس نہیں بنایا. ہے نا توجہ؟ پانی کے بے حساب سے بات ہے. اسی لیے آپ کی خدمت میں مولا نے فرمان اس سے کا آغاز کیا کیونکہ پانی کی ایک قسم میں کچھ الگ، جس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے. جس پانی زمزم ہے، زمزم یعنی کعبۃ اللہ کے قریب میں جاری ہونے والا پانی کا وہ چشمہ کہ جو ہزاروں سال سے لے کر اب تک جاری ہے، اور اسے اللہ نے اپنے شعار میں شامل کیا. زمزم جو ہے وہ اللہ کے شعار میں سے زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، اللہ نے سب کو اپنے شعار میں شامل کیا. اب اس زمزم کی خاصیت کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ زمزم ایسا پانی کا چشمہ ہے کہ جو اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے جاری ہے نا. لیکن زمزم کی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس کا ذکر اتنا محدود
بلکہ زمزم کے جاری ہونے کے پیچھے ایک دوسری ذات بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمزم کے جاری ہونے کے پیچھے اسماعیل کا اپنے پیروں کو رگڑنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ماں کی بے چینی چھپی ہے۔ اس ماں کی بے چینی کے سبب سے اللہ نے ممتا کو قرار پہنچانے کے خاطر زمزم کے چشمے کو جاری کیا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ نے ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیے اور مکے میں زمین میں سرزمین اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو، ہاجرہ کو اور اسماعیل دونوں کو وہاں چھوڑ خدا کے حوالے اور چلے گئے۔ ابراہیم ٹھیک ہے، تو جیسا تیرا ہو ویسے ہم کریں، یعنی اسی سبب سے کیونکہ جس آزمائش میں اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا، جس لحاظ سے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، ابراہیم ہر اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ کسی بھی وقت ابراہیم نے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، اسی لیے بہت بڑا رتبہ ابراہیم کو ملا۔ ابراہیم کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہیں معمار کعبہ ہونے کا درجہ، انہیں اللہ نے اپنے زمانے کا امام بنا، انہیں اللہ نے اپنی دوستی کا تاج پہنا۔ اللہ نے ابراہیم کو بہت مقامات عطا کیے۔ انہی میں سے ایک یہ امتحان تھا کہ جب انہوں نے یہ چاہا کہ وہ چھوڑ کر چلے، اب وہ چھوڑ کر انہوں نے آگے بڑھ گئے، تو کیا ہوا؟ اس گرمی میں ریگستان میں کچھ دیر گزری کہ اسماعیل کو پیاس لگ گئی۔ اسماعیل پیاس لگ گئی اور اس پیاس کی وجہ سے وہ رونے لگے۔ یہاں اسماعیل نے رونا شروع کیا، وہاں ہاجرہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ پیاس کی وجہ سے رو رہا۔ اسے کیا ہے؟ اسی کو تو ماں کہا جاتا ہے، یعنی ماں اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جہاں بیٹے کو اپنی تکلیف بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں اسے کہتے ہیں کہ جو اولاد کی تکلیف وہ خوب جانتی ہے، خوب پہچانتی ہے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہاں اسی لیے ہو رہا کیونکہ پیاس لگی ہے، اور اب اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ہاجرہ نے اس ریگستان میں پانی کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور ایک ریگستان عالم تنہائی میں ایک اکیلی ماں اپنے بیٹے کو پیاس بجھانے کی خاطر دوڑ کے گئی، کیونکہ کہاں سے پانی لیتا، اور دوڑتے ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور جب پہاڑی پر اوپر پہنچے تو ہاجرہ کو نظر آیا کہ مانو جیسے وہاں دور پانی ہے نا، جیسے دھوپ سے پانی جو نظر آتا ہے ریگستان میں ملا، جسے کہتے ہیں کہ یہ چمک رہی ہے، بالکل ہی پانی، الانیہ پانی، یعنی اگر آپ نے دیکھا ہے کبھی، جس نے دیکھا وہ سمجھتا ہے کہ آنکھوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور بالکل پانی، یقین کی منزل دکھتی ہے کہ پانی، لیکن جب وہاں جاؤ پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے وہاں سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ، وہاں سے اتر یہ پہاڑ، اس طرح اونچائی کی طرف، یعنی اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ہاجرہ کی یہ دوڑنا، یہ کوشش کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس نے ہاجرہ کی اس عمل کو اپنے گھر کا کی زیارت کرنے کے موقع پر اسے قرار، اسے رکن بنا۔ اور آج اگر کوئی بھی انسان حج کرنے کے لیے جائے تو اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان نہ دوڑے کہ جیسے ہاجرہ دوڑ رہی ہے، کہ جیسے وہ دوڑ رہے۔ تو اب ہزاروں سال سے ہاجرہ کی یاد کو اللہ تازہ کیا کہ وہ کس طرح سے چلا، لیکن پانی کا کہیں پتہ نہیں۔ ایسے میں جب دوڑ رہی 7 مرتبہ جب دوڑ گئی، اس وقت میں اسماعیل کے پیروں پہ ڈلی،
پانی کا ایک چشمہ پھوٹتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی اس ریگستان میں تنہائی میں بغیر کسی مددگار کے پانی کے چشمے کو دیکھا تو فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کے اطراف میں مٹی کو جمع کیا تاکہ اسے ایک جگہ روک لے، اور بے ساختہ ہاجرہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے اور انہوں نے کہا زم زم، یعنی اس کے معنی ہے رک جا ٹھہر جا، یعنی پانی کو روکنے کے لیے ایک صیحہ کہ بھائی زم زم، یعنی رک جا اور رک۔ اس چشمے کا نام اللہ نے آب چشمہ زمزم، تو اس پانی کا نام بھی زمزم رکھا۔ اور جب وہ پانی جمع ہو گیا، اسماعیل نے پانی پیا، ہاجرہ نے بھی پانی پیا، بچے نے رونا بند کیا، ماں کو سکون ملا اور وہ وہاں پر رہنے لگے۔ یہ واقعہ ہے نا۔ لیکن تاریخ نے کیا، تاریخ نے کہا کہ وہ پانی کا چشمہ اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے نکلا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسماعیل خدا کا نبی اور ان کے اعجاز میں کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن چشمہ زمزم کے جاری ہونے کی وجہ اسماعیل کی شدت پیاس نہیں بلکہ ہاجرہ کے ماں کی حیثیت سے بے چین ہونا تھا۔ خدا نے بچے کے رونے پر، اس کے رونے پر چشمہ زمزم نہیں بلکہ ماں کے بے چین ہونے پر چشمہ زمزم کو جاری کیا، تاکہ ممتا کی نسبت کو قرار ملتا ہے، کیونکہ ممتا اس کے نزدیک بہت بڑا رشتہ کا، اتنا بڑا رشتہ کہ اللہ نے علی کی ولایت کی حفاظت کی ذمہ داری ماں کو سونپ دی۔ ممتا اتنا بڑا رشتہ، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا منصب کہ اللہ نے ولایت علی کو ممتا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اولاد کے خون میں اگر علی کی محبت اتر رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ، پیچھے اس کی ممتا چھپی ہوئی۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی علی کا نام سن کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو تم فوراً ہی اپنے ماں کی حق میں دعا کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ اس عصمت کی وجہ سے یہ جذبہ تمہارے خون میں آگے پڑا، تو اللہ نے علی کی ولایت کے سلسلے کو قیامت تک پہنچانے کے لیے جس ذریعے کو چنا ہے وہ ممتا۔ اللہ نے اس ممتا کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے چشمہ زمزم کو جاری کیا، اور جو ہے نا اس لیے چشمہ زمزم جاری کیا۔ اب بہت توجہ ہے، پانی کے نہیں ہونے کی وجہ سے جب اسماعیل رونے لگے تو بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر ماں کو بے چینی اور وہ پریشان ہو گئے، تو ان ممتا کے فرار کے لیے چشمہ زمزم، لیکن کسی ماں کی بے چینی کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور جو ہے کسی بھی ماں کی بے چینی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود بھی ایک ماں ہو۔ لاکھ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا، ممتا کے درجے پر نہیں پہنچے گا، کیونکہ ممتا کا کچھ احساس ہی الگ ہے، اور اس احساس کو سوائے دوسری ماں کے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے ایک ماں ہونا ضروری ہے۔ اب ہاجرہ کی ممتا کو جب بے قرار دیکھا، اس ممتا کی بے چینی کو سمجھنے کے لیے ایک اور ماں کا ہونا وہاں ضروری ہے۔ تو آخر وہ کون سی ماں ہے جس ماں نے ہاجرہ کی ممتا کو بے چین ہوتے ہوئے محسوس کیا، اور اس بے چینی کو سکون پہنچانے کے لیے چشمہ زمزم جاری کیا۔ وہ کوئی اور ماں نہیں ہے بلکہ وہ ماں جسے رسول خدا نے اپنے باپ کی ماں کہا۔
باپ کی ماں کہا ہے. سیدہ نے چشمہ زمزم کو جاری کیا, سیدہ نے اسماعیل کی پیاس بجھائی, اور سیدہ نے ہاجرہ کو سکون عطا کیا. اسی سبب سے زمزم کی نسبت سیدہ کی طرف کہا. وہ کیوں ہوگا؟ وہ اسی لیے کیونکہ زیارت ناہیہ میں جو امام وقت نے سید الشہداء کے دربار میں سلام پڑھا, زیارت ہے کہ جس میں امام حسین کی خدمت امام زمانہ کا جو سلام ہے, سلام پڑھنے کے بعد اس زیارت میں امام نے فرمایا کہ السلام علیکم, السلام علیکم یبنا محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یبنا علی المرتضیٰ, السلام علیکم یبنا خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکم یبنا فاطمہ الزہرا. امام حسین کو امام وقت نے القاب سے پکارا اور کیا کہا کہ میرا سلام اس ہستی پر جو رسول خدا کا بیٹا ہے, میرا سلام اس ہستی پر جو امیر المومنین کا بیٹا ہے, میرا سلام اس ہستی پر جو خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہے, میرا سلام اس ہستی پر جو سیدۃ النساء کا بیٹا ہے. ان چار سلاموں کے بعد امام وقت نے فرمایا کہ السلام علیکم یبنا زمزم والصفا, السلام علیکم یبنا سدرۃ المنتہا, السلام علیکم یبنا جنت الماوا, السلام علیکم یبنا زمزم والصفا. میرا سلام اس پر جو سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہے, میرا سلام اس پر جو جنت الماوا کا بیٹا ہے, اور میرا سلام اس پر جو زمزم اور صفا کا بیٹا ہے. تو اب لفظ کے اعتبار سے دیکھیے کہ عربی میں تے جو ہے دو آتے ہیں, جنت میں تے اور سدرا میں بھی تے, لیکن جو جنت میں تے ہے وہ ایسے تے جو لمبی اور گول ہوتے ہیں, لیکن سدرا میں جو تے گول. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کی تمیز اسی لیے تاکہ مؤنث اور مذکر کا پتہ چلے, مرد کا اور خاتون کا پتہ چلے. تو جب ایسی لمبی تے آتی ہے تو وہاں مؤنث کا مذکر کا ذکر ہے, اور جب ایسی گول تے آتی ہے تو وہاں مؤنث کا ذکر ہے نا. تو جنت الماوا کا بیٹا یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی مرد کی بات چل رہی ہے, سدرۃ المنتہا کا بیٹا یعنی کسی خاتون کی بات چل رہی ہے. ویسے ہی زمزمہ اور صفا کا بیٹا یعنی مرد و خواتین کی بات چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا اور زمزمہ اور صفا سوائے علی و فاطمہ کے اور کچھ بھی نہیں, سوائے علی و فاطمہ کے اور کچھ بھی نہیں. اور اسی سبب سے کیونکہ ہاجرہ کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھا اور اس ماں کی بے چینی کو حسین کی ماں نے رکھا, اس سبب سے سیدہ نے زمزم کے چشمے کو جاری کیا. اسی لیے امام وقت نے کہا کہ سلام اس حسین پر جو زمزم کا بیٹا, اس حسین پر سلام. یہ بات ایک طرف سے, لیکن ایک دوسری طرف سے چیز ہے جس میں رسول اعظم نے کیا کہا. رسول اعظم نے فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے. کہتے تو عجیب چیز آپ نے بیان کیا, بیٹی تو اپنے باپ کے لیے بیٹی ہی ہوتی, لیکن فرمایا کہ جو میری بیٹی ہے وہ ایسی ہے جو باپ کی بیٹی تو ہے, ساتھ ساتھ باپ کی ماں بھی ہے. اگر ماں کے معنی یعنی ابیہا کا جو لفظ نکالتی ہے, کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں
اصل ہے نا، کہتے ہیں اصل، اس کی اولاد کو اس کی فرع کہتے ہیں. اصل یعنی جڑ، اصل یعنی بیج، فرع یعنی شاخیں پھیلی ہوئی ہے نا، جو برانچز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ فرع. اور اصل یعنی جڑ، بیج. اس بیج کو جو جس سے کوئی چیز نکلتی ہے، جس کا ہونا آنے والی چیزوں کے لیے ضروری ہے، اسی اصل کو کہتے ہیں. اسی لیے ماں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے بغیر اولاد کا ہونا ممکن نہیں. رسول اعظم نے فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ہے، یعنی میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے. میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کے وجود کی وجہ ہے. اور اس چیز کو کیسے سمجھے گے؟ اس چیز کو کیسے سمجھے؟ رسول اعظم اس دنیا میں کہاں سے؟ اگر تسلسل دیکھا جائے تو انبیاء کا اللہ نے سلسلہ کیا، ایک کے بعد ایک. لیکن جب جناب ابراہیم آئے تو اس کے بعد انہیں اللہ نے بیٹے عطا کیے، ابراہیم کو اسحاق عطا ہو، ابراہیم کو اسماعیل عطا. اور ان اسماعیل کے سلسلے سے ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے وہ زمانہ آیا کہ اسماعیل کی اس نسل میں جہاں رسول خدا اس دنیا میں ہے نا، رسول خدا کا جو جنریشن وہ جا کر کہاں ملے گا؟ اور اسماعیل سے پھر ابراہیم ہے نا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر مکے کی اس وادی میں، اس ریگستان میں اگر بچپنے میں اسماعیل زندہ نہ بچتے تو اسماعیل کی ابراہیم اور اسماعیل سے جو نسل ہے وہ نسل خطا ہو جاتی. اور اگر وہ نسل خطا ہو جاتی تو پھر اسی نسل میں رسول خدا کو آنا ہوگا. اگر وہ نسل موجود نہ ہو تو پھر رسول خدا اس دنیا میں نہ آتے، کیونکہ رسول اعظم کی عظمت کے اعتبار سے اللہ نے جس پاک حسب و نسب کا انتخاب کیا تھا، اگر وہ موجود نہ ہو تو رسول خدا اس دنیا میں نہ آتے. تو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ رسول اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کیونکہ اسماعیل کی نسل باقی رہی، اور اسماعیل کی نسل اسی لیے باقی رہی کیونکہ اسماعیل باقی رہے، اور اسماعیل اسی لیے باقی رہے کیونکہ اسماعیل کے لیے زمزم آ چکا تھا، اور زمزم اسی لیے آیا کیونکہ سیدہ نے زمزم کو جاری کیا. اگر اس موقع پر سیدہ نے زمزم کو جاری نہ کیا ہوتا تو اسماعیل پیاس کی وجہ سے مر گئے ہوتے، اور وہ سلسلہ اس نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوتا اور رسول اس دنیا میں آتے ہی نہ ہوتے، کیونکہ اس نسل کے پیچھے سیدہ کی ذات چھپی ہوئی ہے جس میں رسول خدا کو آنا ہے. اس لیے فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے. میری بیٹی اپنے باپ کی ماں، مطلب سیدہ نے زمزم کے ذریعے سے رسول خدا کو ایک تحفہ دیا. زمزم کے ذریعے سے رسول اعظم کو تحفہ دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ پاکیزہ حسب و نسب جس میں رسول پانا، وہ پاکیزہ حسب و نسب عطا کیا. کب ہوا کیا؟ اور ہوا یہ کہ جیسے ہی زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اسماعیل نے پانی پی لیا، حاجرہ نے بھی پانی پیا، ان کی پیاس بجھی، ماں کو سکون ملا، بیٹے کو زندگی ملی، باپ کو ابراہیم کو نسل سی. اڑتے ہوئے پرندے جب جانے لگے، ان کی نظر پڑی اوپر سے، انہوں نے دیکھا یہاں تو پانی جمع ہے، اس مٹی کے درمیان زمزم کا پانی جمع ہے، تو پانی پینے کے لیے پرندے آنے لگے. ریگستان کے بیچ میں پانی بہت عظیم نعمت بنا، اور آگر جب پرندے پانی پینے لگے تو وہ پرندوں کی چہل پہل شروع ہو. جب وہاں سے اس راستے سے قافلے گزر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے پرندے یہاں پر اڑ رہے. قافلے والوں کو پتا لگ گیا کہ یہیں کہیں نہ کہیں پانی موجود
ڈھونڈتے ڈھونڈتے زمزم کے قریب آ گئے تو دیکھا کہ یہاں پانی کا چشمہ جاتا ہے. تو اب گزرتے ہوئے کارواں وہاں رکنے لگے کہ بھائی جسے پانی کی ضرورت ہو وہاں چشمہ جاری ہے، وہ پانی اپنے مشکیزوں میں پانی کر لے، پانی کا ذخیرہ کر لے، پھر آگے بڑھے. اس طرح رکتے 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 کچھ لوگ رہنے لگے. 2-3 دن قیام ہونے لگا، 4-5 دن تک، اور آہستہ آہستہ ایک بستی ہے نا اللہ نے اسی زمین پر مکے کے تعمیر کا حکم دیا کہ بھائی یہاں پر، اور وہاں پر بستی بن گئی، کعبۃ اللہ، ساری چیزیں. مطلب ان سب چیزوں کے پیچھے زمزم چھپا ہوا ہے. اگر پانی کا چشمہ جاری نہ ہوتا تو آج مکے کی صورت بھی روئے زمین پر نہ ہوتی، کیونکہ اس کے پیچھے زمزم چھپا ہوا ہے. جس کا مطلب یہاں مکے کی آبادی پھیل گئی، لیکن وہ آبادی نہ پھیلتی اگر سیدہ نے زمزم کو جاری نہ کیا ہوتا. تو آج جو اسلام میں مکے کا مقام ہے وہ سیدہ کی وجہ سے مقام بنا ہوا ہے. اور ایک پانی کے چشمے سے سیدہ نے الگ الگ تحفے سب کو عطا کیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہاجرہ کو سکون و قرار عطا کیا، اسماعیل کو تحفے میں سیدہ نے زندگی عطا کر دی، ابراہیم کو تحفے میں سیدہ نے نسل عطا کر دی، اور اللہ کو اس روئے زمین کو مکے جیسی عظیم زمین کو تحفے میں عطا کر دیا، اور اس آبادی کو ام القری منزلت سیدہ نے تحفے میں عطا کر دی. حج کرنے والوں کے لیے حج کا طواف عطا کر دیا، نمازیوں کے لیے ان کی نماز کا قبلہ عطا کر دیا. سیدہ نے تحفے میں تمام سب کو ایک ایک چیزیں تو دی ہی دی، لیکن اسی تحفے میں چھپا ہوا سیدہ نے اپنے شوہر کو اس زمین پر آنے کا ایک مقام عطا. اپنے شوہر کو اس زمین پر آنے کا مقام عطا کر دیا. اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کو تو یاد رکھا ہی رکھا، لیکن حسین کے عزاداروں کو بھی یاد رکھا، اور زمزم کے ذریعے سے سیدہ نے عزاداروں کو تحفے میں لباس کعبہ عطا کر دیا. عزاداروں کا مقام یہ ہے کہ وہ وہی لباس پہن کر پھریں گے کہ جو لباس کعبے کا لباس، یعنی پورا اسلام سمٹا ہوا اس زمزم میں ہے، اور زمزم نام ہے عطائے سیدہ کا. اسی وجہ سے اس اسلام کے بدلے میں جب مسلمانوں نے چاہا کہ کوئی چیز کو اجر کے طور پر عطا کرے تو اللہ نے حکم دیا کہ سوائے گھرانے سیدہ کی مودت کے اور کوئی چیز اجر رسالت نہیں بن سکتی، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ سیدہ کی عطا ہے. زمزم و صفا، سدرۃ المنتہا، جنت المأوا، یہ تمام شعائر خدا، ان سب کی نسبت اہل بیت ہے. امام وقت میں سلام شہزادی کونین ہے، ہاجرہ کے دل کی تسکین کے لیے زمزم جائے. کوئی بات تمام ہو گئی، عزاداروں کے لیے یہ واقعہ بے انتہا لطافت سے بھرا. کتنی ابراہیم نے چھوڑ کر جو گئے، کچھ دیر ہوئی، کچھ دیر میں ازبکستان کی وجہ سے اس کی گرمی کی شدت میں اسماعیل کی سیاست، کچھ دیر کی سیاست سے بے چینی جو ہوئی اس میں ہاجرہ کی بے قراری کا لیا. اس ماں کو بے چین و بے قرار ہوتے ہوئے جب دیکھا، سیدہ نے نہیں جانا کہ ماں کے بیٹے کی پیاس کی شدت کی وجہ سے ماں کے دل کو کوئی تکلیف ہو، اور چشمہ زمزم کو جاری کر. ہزاروں سلام ان انوار مبارک پر کہ کچھ دیر کی پیاس کو انہوں نے کسی کی تکلیف کو گوارا نہ کیا. نہ جانے کیسے سیدہ کے دل میں برداشت کیا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین کی
औलाद ऐसी प्यास की शिद्दत को पहुंच गई कि बार बार सूखे हुए फूलों को उठाकर अपनी निगाहों से उन सूखे हुए फूलों को गौर से देखते दामन हुसैन को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेते और ज़ुबान से सहा बुलंद होता, वो है अल-अताश ख़ुद कि प्यास हमें मारे डालती। अल्लाह ने उस सैयदा के सदक़े से सारी दुनिया की प्यास से सैराब होने का सामान मिला। उसकी औलाद पर बड़ा के लगा ऐसी शिद्दत प्यास में मुब्तला हो गई कि हुसैन की ज़बान पर मरसिया आया और उस मरसिए में हुसैन ने एक अजीब जुमला कहा, वो ये है कि शीयती लैतकुम फी यौम याशूर जमीअन तंजुरून, ऐ मेरे शियों ऐ काश के करबला के मैदान में होते तो तुम देखते कि मैं कैसे अली असगर के लिए पानी का सवाल करता, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था जो मेरे इस सवाल को पूरा करता, बल्कि एक 6 महीने के बच्चे के लिए जब पानी मांगा गया तो उसके जवाब में से शोभा 3 अल्लाह ने औलाद सैयदा के साथ करबला के मैदान में क्या सलूक है। और ये अय्याम जो गुजर रहे हैं उसी ज़ात मुक़द्दस की शहादत के अय्याम, उसी शहादत का कुर्ब है। और कैसी अजीम शहादत कि ऐसा वाक़या सैयदा की ज़िंदगी में नमूदार हुआ कि जिसकी वजह से 18 बरस के सिन में बीबी के हाथ में हंसा 18 बरस के सिन में कमर झुक गई, 18 बरस के सिन में सरसब्ज़ हो गई। एक जुमला माँ बेटी का गुफ्तगू में आपस में उसे जुमले से कि अपने हक का सवाल करने के लिए जब शहजादी दरबार में पहुंची तो रसूल की बेटी कि जिसके अपनी जिंदगी में कभी भी आने पर रसूल खुदा उतर खड़े हो जाते, जिस मकाम पर खुद बैठे हुए थे वहां सैयदा को बिठाते और जब तक सैयदा बैठी हुई हो उस वक्त खुद खड़े हुए होते। ऐसे रसूल की बेटी जब उसी मस्जिद में जा रही हो तो बाबा को वो जमाना याद आया कि कैसे बाबा मेरी तालीम में उठकर खड़े हो जाते। इस उम्मीद से जब वहां पर पहुंची तो ये आलम कि किसी ने सैयदा की तरफ तवज्जो भी नहीं की और कितनी देर खड़े होने के बाद जब पैरों में बलम आने लग गए तो फिजा से कहलवा बन जा कि फिजा जाकर इनसे कहना कि मुझे इतनी देर खड़े रहने की आदत नहीं, जल्द मेरी बात को सुने और मैं अपनी बात कहकर इस दरबार से गुजर जाऊं। दरबार के वाक़यात आपकी खिदमत में मजालिस के अय्याम में कहीं ना कहीं आप खिदमत में आए, लेकिन जब इस वाक़े के बाद घर की तरफ शहजादी कौनैन पलटी और जब अपने घर में दाखिल हुई तो उस वक्त घर में एक बेटी अपने माँ का इंतजार कर रही और ज़ैनब का इन अय्याम में वही सिनो साल था जो करबला के मैदान में सकीना और 3 साल की अवधि में जब माँ को अपने घर में दाखिल होते हुए देखा तो दौड़ते हुए जाकर बेटी अपनी माँ से लिपट गई और मासूमियत के तू जाकर दरबार में खड़ी होकर आ तो एक मर्तबा शहजादी कौनैन की आंख से आंसू जारी हो और कलेजे को थाम कर कहा ज़ैनब सब ये सवाल पूछे तो पूछ ले, लेकिन